کوئی لال حویلی میں رہتا ہے تو کوئی 90 میں، سیاستدانوں کے مشہور گھر اور ان میں چھپے راز۔ عام طور پر انسان کی شناخت دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک اس کے نام سے اور دوسری شناخت اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے نام تو عوام میں ان کے کاموں کی وجہ سے مشہور ہو ہی جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر بھی اکثر عوام میں کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے شہرت پا لیتے ہیں۔ ابو نواز شریف کے خاندان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہوں یا پھر آصف علی زرداری کا سر محل ہو، ہر جگہ ان کے نام کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ ویسے تو ہمارے سیاستدان پاکستان میں اپنا سرمایہ رکھنے کے قائل نہیں ہیں، مگر چونکہ انہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کم از کم ایک گھر پاکستان میں ضرور رکھتے ہیں جو ان کے نام کے سبب مشہور ہوتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا گھر 70 کلفٹن جس عمارت کو خوشیوں اور غموں کی انتہا کے سبب پاکستان کی سیاست میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یہ عمارت 1967 سے لے کر 1988 تک پاکستانی سیاست کا مرکز رہی۔ یہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی رہائشگاہ تھی۔ یہ عمارت کراچی کے پوش ترین علاقے کلفٹن کے مرکز میں واقع ہے۔ اس عمارت نے اگر بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں سرکاری پروٹوکول دیکھا تو 1979 میں ان کی پھانسی کے بعد ان کی بیوی نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے اپنی نظر بندی کا وقت بھی اسی عمارت میں گزارا۔ یہ عمارت اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کی وطن واپسی کے بعد ان کی رہائشگاہ قرار پائی۔ اس وقت میں جبکہ بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تھی تو اسی گھر سے چند گز کے فاصلے پر مرتضیٰ بھٹو کو خاک اور خون میں نہلا دیا گیا تھا اور قتل کے بعد ان کی لاش بھی اسی عمارت میں لائی گئی۔ شیخ رشید کی لال حویلی راولپنڈی کے مرکز میں واقع لال حویلی کی تاریخ 100 سال پرانی۔ اس عمارت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہندو راجا دھنراج سہگل نے ایک مسلمان رقاصہ بدن بائی کی محبت میں تعمیر کی تھی۔ بدن بائی سے امیر و کبیر دھنراج کی ملاقات سیالکوٹ کی ایک شادی کی تقریب میں ہوئی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ان دونوں کی محبت کے چرچے زبان زد عام ہوئے، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے مذہب کو نہ چھوڑا۔ اس وجہ سے اس حویلی میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں مذاہب کے تہوار بہت اہتمام سے منائے جاتے تھے۔ اس وقت اس حویلی کا اگلے 5 مرلے کا حصہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی ملکیت ہے، جبکہ اس کا پچھلا حصہ ایک ٹرسٹ کے حوالے۔ اس حویلی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنوں کا سایہ، کیونکہ کچھ مافوق الفطرت واقعات بھی دیکھے گئے ہیں، مگر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اب ان کو دیکھ کر تمام جن یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ ایک زمانے میں کراچی کی سیاست کا مرکز سمجھی جانے والی صرف 120 گز پر محیط یہ عمارت کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں واقع ہے۔ یہ جگہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قائد الطاف حسین کی رہائشگاہ بھی تھی۔ کراچی میں کب ہڑتال ہونی ہے، کب کراچی کو بند ہو جانا ہے، یہ تمام فیصلے اسی عمارت سے آتے تھے۔ ایک طویل وقت تک پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اس عمارت میں حاضری لگانا بھی ہر وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی تھی، مگر اب متحدہ کے قائد کی جلاوطنی کے بعد یہ عمارت اپنی مرکزیت کھو بیٹھی اور حالیہ دنوں میں لگنے والی آگ کے بعد اس عمارت کی حالت ایک کھنڈر سے زیادہ نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالہ اسلام آباد کے اندر واقع ایک علاقہ ہے جو راول جھیل کے مشرق میں واقع ہے۔ اس جگہ کی رہائشی علاقہ ہونے کی حیثیت کافی متنازع اور ماضی میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹو ایکشن لے کر اس علاقے کو خالی کروانے کا بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ بغیر کسی اجازت اور منصوبہ بندی کی تعمیر کیا گیا تھا، مگر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس علاقے کو ریگولرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ کافی وسیع رقبے پر موجود عمران خان کی یہ رہائشگاہ میں تعمیراتی رقبہ کافی کم ہے، جبکہ باقی جگہ پر کھلے لان ہیں۔ یہ جگہ اس وقت ملک کی سیاست کا سب سے اہم مرکز سمجھا جاتا ہے اور اسے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی رہائشگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ شریف خاندان کا جاتی عمرہ شریف خاندان کی رہائشگاہ جاتی عمرہ لاہور کے قریب واقع ایک وسیع علاقہ ہے، جس کا نام امرتسر کے قدیم قصبہ جاتی عمرہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نواز شریف کے والد کی پیدائش جاتی عمرہ امرتسر میں ہوئی تھی تو اسی حوالے سے ان کی اس رہائشگاہ کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا گیا۔ 1700 ایکڑ پر جاتی عمرہ کی زمین پر جو رائے بینڈ محل تعمیر ہے وہ بنی گالہ سے 7 گنا بڑا ہے، جس کی سجاوٹ کے لیے مختلف مجسمے موجود ہیں جو کہ شیر کی شکل کے ہیں، جو مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان بھی ہے۔ جاتی عمرہ میں موجود رائے بینڈ محل اپنی سجاوٹ اور شان و شوکت کے سبب ایک محل کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔